السلام علیکم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر نعمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہومیوپیتھی ود ڈاکٹر نعمان احمد۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے کڈنی سٹون۔ کڈنی سٹون مطلب گردے کی پتھری۔ تو گردے کی پتھری کیوں ہوتی ہے میں اس کی وجوہات بتاؤں گا۔ گردے کی پتھری کے کیا کیا نقصانات ہیں، ان کی کون کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ گردے کی پتھری ہے کیا۔ گردے کی پتھری ایک عارضہ ہے جو گردے میں مختلف قسم کے مادوں کے سٹور ہونے کی وجہ سے بن جاتی ہے۔ گردے کے اندر اس کا نارمل جو فنکشن ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور گردے میں ایک میسو میٹیریل جمع ہوتا رہتا ہے کلموں کی صورت میں، اور وہ جمع ہوتے ہوتے ایک ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس ٹھوس شکل کو پھر کڈنی سٹون کہا جاتا ہے۔ کڈنی سٹون کی وجہ کیا ہے، گردے کی پتھری کی وجوہات کیا ہیں، کیوں یہ ہوتا ہے، اس کے سائن اینڈ سمٹمز کیا ہے۔ تو گردے کی پتھری کی جو بڑی وجوہات ہیں ان میں پہلی وجہ ایج ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ گردے کی پتھری جو ہے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، لیکن موسٹلی کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو الکوہل یعنی شراب نوشی کرتے ہیں ان میں گردے کی پتھری زیادہ بننے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ٹماٹر کھاتے ہیں، کیونکہ ٹماٹروں کے اندر کیلشیم آکزالیٹ ہوتا ہے، وہ کیلشیم آکزالیٹ گردے میں جمع ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے کڈنی سٹون بن جاتا ہے۔ عموماً آکزالیٹ کی کلمیں جو ہیں یہی گردے میں آبزرو کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یوریا کی وجہ سے بھی کڈنی سٹون جو ہے وہ بننے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن اس کے چانسز بہت ریئر ہوتے ہیں۔ یہ تھی اس کی وجوہات۔ اس کے علاوہ گردے کی پتھری جو ہے اس کے اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں بنیادی طور پر جو وجہ سامنے آئی ہے وہ سبز پتوں والی سبزیاں کھانے سے بھی گردے کی پتھری ہونے کے چانسز ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم اس کے سمٹمز کی طرف۔ تو سمٹمز میں پہلا سمٹم کڈنیز کے راؤنڈ میں اور لوور ایبڈومنل ایریا میں پین شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پین ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے خصیوں تک یعنی ٹیسٹیکلز تک جاتا ہے اور پھر ٹیسٹیکل سے اپورڈ یعنی اوپر کی طرف آتا ہے۔ یہ اس کی علامات ہیں، اور ان علامات کو لیتے ہوئے ہم ہومیوپیتھک میڈیسن اگر دائیں طرف ہوں گی تو اور وجوہات ہیں، اگر بائیں طرف ہوں گی تو اس کی میڈیسنز جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں۔ تو عموماً ہم ہومیوپیتھک کے اندر علامات کے اوپر ہی علاج کرتے ہیں، علامات کی بنیاد پر ہی علاج کیا جاتا ہے۔ اچھا، ان کی علامات میں جو گردے کی پتھری ہے اس کی علامات میں ایک سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب گردے کے اندر پتھری ہوتی ہے تو کسی قسم کا کوئی پین محسوس نہیں ہوتا۔ جو ہی وہ پتھری نیچے یورینری ٹریک میں آتی ہے یعنی یوریٹرس کے اندر آ جاتی ہے اور یوریٹرس سے پھر یورینری بلیڈر میں آ جاتی ہے اور وہاں سے پھر نائزہ کے اندر آ جاتی ہے۔ بعض اوقات پتھری تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اور نائزہ یعنی پینس میں آ کے اٹک جاتی ہے، عضو تناسل میں اٹک جاتی ہے، جس کی وجہ سے شدید پین ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ یوریٹر کے اندر ہی رک جاتی ہے، اس سے بھی شدید پین ہوتا ہے۔ تو یہ تھی اس کی علامات۔ علامات کے بعد ہم چلتے ہیں کہ موسٹلی طور پر ہم ہومیوپیتھک میں بغیر آپریشن کے اس پتھری کا علاج کیسے کرتے ہیں۔ اصل میں ایلوپیتھک میڈیسن سے پتھری تو ریموو ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بننے کے چانسز دوبارہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جہاں سے کڈنی سے سٹون نکلا ہوا ہوتا ہے وہاں پر ایک کیوٹی بچ جاتی ہے۔ وہ کیوٹی دوبارہ فل ہوتی ہے اور وہ پھر سے اسی چیز سے فل ہوتی ہے جو کہہ لیں کہ سٹونی میٹیریل ہوتا ہے، جیسے کیلشیم آکزالیٹ اور دوسری چیزیں۔ تو اس لیے ہم ہومیوپیتھک میڈیسن تجویز کرتے ہیں تاکہ جو سٹون ہے وہ اگر بنتا ہے تو ان کے بننے کی جو کیوٹیز ہیں وہ وہاں سے ختم ہو جائے۔ تو چلیے جانتے ہیں ہم ان کی میڈیسن کے بارے میں۔ سب سے پہلی میڈیسن جو ہم ہومیوپیتھک میں دیتے ہیں وہ ہے سارساپریلا۔ سارساپریلا کیوں میں یوز کی جاتی ہے؟ سارساپریلا بہت اچھا ایفیکٹ کرتی ہے
کڈنی سٹون کو توڑنے میں، اور وہ ریزہ ریزہ ہو کے یورین کے ذریعے ہماری باڈی سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو دوسری میڈیسن ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے اوسمیم سینکٹم۔ اوسمیم سینکٹم بھی بنیادی طور پر ہم استعمال کرتے ہیں کڈنی سٹون کے لیے۔ اس کی اور بھی دیگر علامات ہیں، اور بیماریوں میں اس کا علاج کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر ہم اس کا استعمال کڈنی سٹون میں کرتے ہیں۔ کڈنی سٹون میں یہ دوائی بہت اچھا ایفیکٹ کرتی ہے۔ اور جو تیسری میڈیسن ہم استعمال کرتے ہیں وہ کنگ آف دا میڈیسن ہے، جو گردے کی پتھری کے لیے استعمال ہوتی ہے، بربیرس ولگیرس۔ تو اسے آپ بربرس ولگرس بھی کہہ سکتے ہیں، بعض ہومیوپیتھک ڈاکٹر اسے بربرس ولگرس کہتے ہیں، بعض اسے بربیرس ولگیرس کہتے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ یہ گردے کی پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے نکال دیتی ہے۔ کوشش کریں ان میڈیسنز کو جرمنی کی میڈیسنز لیں، یا کچھ اچھے ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور سے میڈیسن لیں، جہاں سے آپ کو ان کی ایتھینٹسٹی کا پتہ ہو۔ کسی عام سی ہومیوپیتھک شاپ سے اگر آپ ان میڈیسن کو پرچیز کریں گے تو ان کی ایتھینٹسٹی میں کوئی مسئلہ آ سکتا ہے، تو لہٰذا آپ جرمنی کی میڈیسنز لیں۔ اور جرمنی کی میڈیسنز کافی اچھا اثر کرتی ہیں، تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہیں، لیکن ان کا ایفیکٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنے ان تینوں میڈیسنز کو مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد 20 بوند 1/4 کپ گنگنے پانی میں استعمال کریں، تھوڑا سا گرم کر لیں۔ گرم کرنے کے بعد آپ دن میں 3 سے 4 دفعہ ان میڈیسنز کا استعمال کریں۔ اگر آپ کو پین ہو رہی ہے، بہت شدید پین ہے، تو میرا اپنا بنایا ہوا ایک فارمولہ ہے، اس سے پین ریڈیوس ہو جاتی ہے۔ آپ نے آرنیکا 1 ایم میں لینا ہے، اور آرنیکا کے ساتھ آپ نے بیلاڈونا 1 ایم لینا ہے۔ دونوں میڈیسن کو مکس کر کے 2 ڈراپس آپ اس کے استعمال کریں ڈائریکٹ ٹنگ کے اوپر۔ آپ کا جتنا بھی پین ہے گردے کی ایریا میں، یا ویسے آپ کی باڈی میں کوئی پین ہو رہا ہے، تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ میں یہاں پر ہر میڈیسن کی پکچر لگا دیتا ہوں۔ میڈیسن کی پکچرز کو دیکھ کر آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ کون کون سی میڈیسن کیسے استعمال کرنی ہے۔ پین کی صورت میں آپ نے آرنیکا، اور آرنیکا کے ساتھ آپ نے بیلاڈونا یوز کرنی ہے۔ 1 ایم میں لے لیں یا 200 سی ایچ پوٹنسی میں لے لیں، دونوں ایفیکٹ کرتی ہیں۔ اور جب کڈنی سٹون ہو اور اس کو سٹون کو نکالنا ہو، سٹونی میٹیریل کو نکالنا ہو، تو اس کے لیے آپ کو سارساپریلا کیو میں یوز کریں، اوسمیم سینکٹم بھی کیو میں یوز کریں، اور تیسری میڈیسن بربیرس ولگیرس۔ تو تینوں میڈیسن کو مکس کر کے یوز کریں، انشاءاللہ بہت اچھے رزلٹ ملیں گے۔